السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا، داعین اللہ جل جلالہ وان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سہل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 49، 50واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2579 سے 2591 تک انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت عبارات اور الفاظ ان کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ اسباق کے حوالے سے یہ ہمارے پاس کتاب المناسک، حج میں ادا کیے جانے والے اعمال، عبادات اور شرعی ان کا طریقہ جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ حدیث جو ہیں ان اعمال کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ جیسا کہ آج کا درس بھی اور اس سے پہلے کا بھی جو درس خاص طور پر مکہ میں داخل ہونے اور پھر داخل ہو کر اللہ کے گھر کے طواف کرنے اور اس کے آداب اور اس کا جو صحیح شرعی طریقہ ہے اس بارے میں یہ حدیث جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ آتے ہیں آج کی پہلی حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 2579 یہ حدیث، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا یقول فرما رہے تھے، ان الرکن، بے شک رکن، والمقام، مراد جب رکن اور مقام دونوں آ جائیں تو اس سے مراد ہے رکن یمانی، نہ الرکن سے مراد حجر اسود، والمقام سے مراد ہے مقام ابراہیم۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان الرکن، بے شک حجر اسود، والمقام اور مقام ابراہیم، یاقوتتان، یہ دونوں یاقوت ہیں دونوں، یاقوت یہ نا قیمتی پتھر جسے کہتے ہیں، من یاقوت الجنہ، جنت کے پتھروں میں سے، وہ قیمتی پتھر جنت کے پتھروں میں سے، طمس اللہ نورہما، اللہ نے بجھا دیا ہے ان کا نور، اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا ہے۔ لو لم یتمس نورہما، اور اگر اللہ ان دونوں کا نور یا روشنی بجھا نہ دیتے، لأضاء ما بین المشرق والمغرب، تو یہ روشن کر دیتے مشرق اور مغرب کو۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کی ہے جامع ترمذی میں، یعنی ان کی اتنی چمک اور اتنا یہ حسین تھے جب جنت سے اتارے گئے، اور اتنی ان کے اندر روشنی تھی۔
یہ ایک مقام ابراہیم اور ایک حجر اسود، یہ دونوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ حدیث 2579 ہے۔ بعض اہل تحقیق یہاں یہ حدیث صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، صحت کے معیار کو پاتی ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے اس پر گفتگو کلام کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی سند میں رجا بن صبیح ابو یحییٰ کو رجا بن صبیح ابو یحییٰ اس کو جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ اس کی سند میں موجود ہے، اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ایک شاہد بھی ہے اس حدیث کا، اور وہ بھی شاہد بھی ضعیف ہے۔ واللہ اعلی وعالم بالصواب۔ کے بعد نے اسے صحت کے مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ ہم اس کا جو اصل علم ہے وہ اللہ ہی کی جانب ریفر کرتے ہیں، باقی یہ بات ضرور ہے کہ یہ حدیث اہل علم کے درمیان مختلف فی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے، تو اس کا ضعف اتنا شدید بھی نہیں۔ آگے آتے ہیں، تو اس سے بہرحال یہ دو رکن مقام ابراہیم ہے، یہ پتھر، اور یہ جو حجر اسود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں پتھر ہیں۔ وان عبید بن عمیر، عبید بن عمیر سے یہ روایت ہے رحمہم اللہ، ان ابن عمر، کہ بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کانا یزاحم علی الرکنین، وہ کیا کرتے تھے، ازدحام یعنی رش کرتے تھے، ازدحام یزاحم، یزاحم کا معنی ہے کہ گیدرنگ کرنا، اکٹھا کرنا ایک جگہ پہ بہت سارے لوگوں کو، تو یہ عام مراد وہ تو اکیلے تھے نا، ان کا یہ عمل اکیلے کا تھا، اس لیے یہاں مانا کریں گے ہم کہ وہ خود یعنی غلبہ رکھتے تھے، غالب آتے تھے، کیا مطلب کہ وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ میں ہر چکر پر یہ جو رکنین ہیں، یعنی رکن حجر اسود اور رکن یمانی، یہ دونوں، ان پر میں ضرور اکٹھا کھڑے ہو کر میں ان کو جو ہے وہ استعلام کروں، یعنی ان کو ہاتھوں سے چھوؤں، ہاتھوں سے چھونا استعلام کہتے ہیں، اور یہ دونوں اگر ممکن ہو تو رکن یمانی سے حجر اسود تک درمیان میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھے، اور دونوں کو وہ ہاتھوں سے استعلام کرے، چھوئے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، کان یزاحم علی الرکنین، رکن یمانی اور حجر اسود پر وہ کیا کرتے، یعنی وہ اس پر غلبہ رکھتے تھے، یعنی وہاں یہ کھڑے ہو کر باقاعدہ ان کو چھوتے۔ ہاں جی، ما رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ یزاحم علیہ، تو نہیں میں نے دیکھا، عبداللہ بن عمر کانا یزاحم، اور عبید بن عمیر یہ کہتے ہیں، ما رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ یزاحم علیہ، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی کہ یزاحم علیہ، کہ وہ اس طرح کر کے غلبہ رکھے ان دونوں رکنوں پر، یعنی رکن یمانی پر بھی اور حجر اسود پر بھی۔ قال ان افعل فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، تو انہوں نے یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، قال کہ ان افعل، اگر میں نے یہ کیا ایسا، تو میں نے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو میں نے یہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان مسح ما فارتن، ان دونوں کو چھونا یا ان پر ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا، فارا ہے للخطایا، ان گناہوں کے لیے، گناہوں کے لیے، خطاؤں کے لیے کفارے کا باعث ہے ان دونوں کو چھونا، گناہوں کا کفارہ ہے ان دونوں کو ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے جی۔ جی آگے، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے، من طاف بهذا البیت، جس نے بھی طواف کیا اس بیت اللہ کا، بهذا البیت اسبوعا، ہاں جی، جس شخص نے بھی اس اپنا بیت اللہ کا اسبوعا یعنی
ہر ہفتے ہفتہ وار یعنی شیڈول بنایا، بہاد البیت اسبوعاً، ایک ہفتہ بعد جس نے اس بیت اللہ کا طواف کیا، فاحصاہ، اور پھر اس پر اس کی حفاظت کی، یعنی اس شیڈول اس کی معمول پر وہ ثابت قدم رہا، فاحصاہ، اصل معنی اس کا یہ ہوتا ہے شمار کیا اس کو. تو یہاں مراد ہے کہ ہر ہفتہ اس نے طواف کیا بیت اللہ کا، اور پھر اس کو شمار یعنی اس پر حفاظت کی اس شیڈول کی، اس معمول کی، اس پر دوام رکھا، ہمیشگی رکھی. آنا قائط کے رقبتن، تو اس کے لیے ہوگا اجر گردن کو آزاد کرنے کا. ہاں جی، اس کو اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا وہ ایک غلام کی آزادی کا، کہ کانا قائط کے رقبہ، جس طرح کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے، ہوگا اجر اس کا قائط کے رقبتن، ایک گردن کی آزادی کی طرح. وسمیعت یقول، اور میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا. ہاں جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں، لا یضع قدما ولا یرفع اخرى، نہیں رکھتا طواف کرنے والا کوئی قدم، کوئی پاؤں اپنا، ولا یرفع اخرى، اور نہ وہ اٹھاتا ہے کوئی دوسرا پاؤں، الا مگر حط اللہ عنہ بها خطیۃ، اللہ مٹا دیتا ہے اس سے اس قدم کے بدلے، سٹیپ کے بدلے، خطیۃً ایک گناہ، وکتب لہ بها حسنۃ، اور اس کے بدلے میں اللہ اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کی اس حدیث کو. 2580 یہ حدیث، اس حدیث کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور سنن ابن ماجہ میں یہ ذکر ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی یہ روایت ہے. یہاں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، عبید بن عمیر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. تو اسی طرح سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوتے تھے، یعنی 4 کونوں میں سے کسی کو نہ چھوتے تھے سوائے حجر اسود اور دوسرا جو اس کے قریب ہے یعنی رکن یمانی. صرف یہ 2 کونے جو تھے اس میں لگے جو پتھر تھے، رکن یمانی اور حجر اسود، ان کو ہی چھوتے تھے. ان کے علاوہ آپ کسی بھی کعبہ کے کارنر میں جا کر ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، جیسا کہ آج کل لوگ جو ہیں چاروں طرف سے چمٹے ہوتے ہیں اور اپنے سینے اور اپنے ہاتھ اور اپنے منہ رگڑ رگڑ کے رضا شریف کی دیواروں کے ساتھ، جہاں کسی کو ایک معمولی تھوڑی سی بھی جگہ ملتی ہے ایک ہاتھ کی بھی، تو وہاں ساتھ چپک جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو رگڑتا ہے اس کے ساتھ. اللہ اکبر. شیخ صاحب تو یہ ایک رکن سوال یمانی پوچھنا تھا، جی. یہ جو مقام ملتزم ہے، ہاں جی، ہاں یہ جی، جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے نیچے جو جگہ ہے وہاں تو جی. چھو سکتے ہیں اس حصے کو؟ اس کو بھی چھونا کیا ہے، اس کے نیچے آپ سے دعا کرنے کا ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں اگر موقع آپ کو مل جائے. تو یہ نیت لے کے کہ میں اپنے جسم کو وہاں لگاؤں اور ہاتھوں کو لگاؤں اور رگڑوں اور وہاں سے برکت حاصل کروں، یہ چیز جو ہے نا اس کا نہیں ہے اپنا کانسیپٹ دین میں. تو باقی اس کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اسی طرح وہ حتیم میں جو کچھ جگہ ہے جہاں دعا بھی کرے اور وہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل بھی پڑھے، وہ بیت اللہ شریف کے اندر کی ہی جگہ ہے، وہ جو پیچھے جانب دیوار بنی ہوئی ہے لائی میں، وہ اصل میں بیت اللہ کا ہی حصہ ہے. اس میں اگر ممکن ہو تو وہاں میزاب کے نیچے میزاب بھی ہے نالا، تو دعا کا ہے معاملہ. باقی جو چھونا ہے وہ تو صرف یہ رکنین جو ہیں وہ جیسا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں بات بتا دی ہے اور بالکل یہی صحیح ہے، سوائے حجر اسود اور دوسرا جو اس کے قریب یعنی رکن یمانی ہے. رکن یمانی کو استلام کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر، اور جب حجر اسود کے پاس آتے تو اللہ اکبر کہتے. یہ الفاظ آئے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
رکن یمانی کے پاس آتے تو اس وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہتے، اور جب حجر اسود کے پاس آتے تو اس وقت چھو کر اللہ اکبر کہتے یا اشارہ کر کے، جو بھی ممکن ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ یہ سنت کے مطابق اس پر عمل ہوتی، تبھی باعث اجر ہوتا ہے۔ جس قدر عمل جو ہے وہ سنت سے ہٹ کے اس میں اجر و ثواب کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے، اور بعض لوگ تو جو ہے وہ بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے گناہ لے کر واپس آتے ہیں۔ یہ بہرحال یہ طریقہ کار ہے بیت اللہ شریف میں۔ آگے کچھ اور حدیثیں بھی آئیں گی، اس سلسلے میں وہ بات کریں گے انشاءاللہ، اس سلسلے میں بیت اللہ کو چھونے کے بارے میں۔ وان عبداللہ بن الصائب قال، عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ما بین الرکنین، دو رکنوں کے درمیان، یعنی مراد رکن یمانی اور حجر اسود۔ رکنین جب آئے تو یہ مراد ہوتا ہے رکن یمانی اور حجر اسود۔ فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہی یہ جامع اور بہت ہی محبوب پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اکثر یہی فرمایا کرتے تھے دعا۔ ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کی ہے اور حدیث صحیح ہے 2581۔ بعض نے اسے بھی ضعیف تو قرار دیا ہے، لیکن حدیث کے مفہوم پر، اسی مفہوم پر یہ اہل علم کا عمل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس میں ضعف ہے، لیکن بہرحال بعض نے اسے کہا ہے کہ اسناد صحیح ہے اس کی۔ اللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ چلیں جی آگے ہے ہمارے پاس حدیث سے ضمن میں کتاب المناسک کرتے ہیں 2582۔ ون صفیہ بنت شیبہ، صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قالت وہ کہتی ہیں، اخبرتنی بنت ابی تجرا، مجھے خبر دی ابو تجرا کی بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قالت وہ کہتی ہیں کہ دخلت مع نسوۃ من قریش، میں داخل ہوئی قریش کی دوسری عورتوں کے ساتھ، دارا آل ابی حسین، ابو حسین کے خاندان کے گھر، ابو حسین کے خاندان کے گھر میں داخل ہوئی گئی، ننظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہو اس حال میں کہ یسعی بین الصفا والمروہ، وہ صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہوں، اس حال میں کہ ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوں، فرأیتہ یسعی، تو میں نے دیکھا آپ کو پھر آپ سعی کر رہے تھے صفا مروہ کی، ان میذرہ، اور بے شک آپ کا جو تہبند تھا، جو ازار تھی آپ کی جو آپ نے باندھی ہوئی تھی، لا یدور، وہ البتہ پھر رہی تھی، بکھر رہی تھی، من شدت سعی، دوڑنے کی شدت کی بنا پر، یعنی سعی کرنے کی، یعنی چل رہے تھے آپ ذرا تیز تیز چل رہے تھے، تو سعی کرنے کی شدت کی بنا پر وہ جو آپ کی ازار جو کہ آپ نے باندھی ہوئی تھی وہ ازار بکھر رہی تھی، پھیل رہی تھی۔ وسمعتہ یقول، اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس سعی میں کہ آپ فرما رہے تھے سعو، سعی کرو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ نے، کتب علیکم السعی، اللہ نے سعی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل یعنی سعی کو تم پر لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا ہے۔ واہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں روایت کیا ہے، وروا احمد مع اختلاف، اور امام احمد نے بھی مسند احمد میں قدر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ یہ 2582 یہ حدیث ہے، اس حدیث کی سند تو ضعیف ہی ہے، اس لیے کہ سند میں عبداللہ بن المؤمل یا مؤمل ضعیف راوی، جبکہ اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث
مختلف الفاظ کے ساتھ امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، جس کی سند حسن ہے۔ تو اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، امام محمد کی روایت کردہ حدیث، اور امام بغوی کی شرح سنہ میں، جبکہ امام بہقی رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے وہ حسن ہے۔ حدیث میں الفاظ سعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی کے الفاظ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو حج کا فرض قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو سعی نہ کرے اس کا حج باطل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سعی تو ضروری کرنا ہوگی، سعی کے بغیر حج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ایجاب کے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سعی واجب تو ہے، فرض نہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خاص اصطلاحات اس میں علماء اہل حدیث اور علماء احناف، ان کا یہ آپس میں لفظی اختلاف ہے۔ وہ تین کیٹاگریز کرتے ہیں، ایک سنت، ایک واجب اور ایک فرض، جبکہ علماء اہل حدیث کے ہاں جو واجب اور فرض ہے وہ ایک ہی حیثیت رکھتا ہے، ایک ہی حکم رکھتا ہے، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ سنت کے بعد فرض اور واجب میں واجب درمیان ہے اور فرض سب سے اہم ہے۔ تو لفظی ہی یہ فرق ہے، باقی نتائج کے اعتبار سے احناف اور علماء اہل حدیث دونوں ہیں وہ متفق ہیں، معنوی اعتبار سے، صرف لفظی جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایجاب کے معنی میں ہے حدیث، امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ حدیث 2583، وان قدامہ بن عبداللہ بن عمار، قدامہ بن عبداللہ بن عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یسعا، آپ سعی کر رہے تھے، بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان، لا بعیرن، اونٹ پر بیٹھ کر، لا ضربا ولا تردا، اور آپ اس دوران نہ کسی کو مارتے، ولا تردا، اور نہ آپ کسی کو ہٹاتے، ولا الیکا الیکا، اور نہ یہ کہتے بھئی ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہٹ جاؤ۔ آپ سکون سے معمول کے مطابق دوسروں کے ساتھ آپ سعی کر رہے تھے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر۔ رواہ فی شرح سنہ، اسے بھی امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ یہ 2583 حدیث، حدیث میں الفاظ لا ضربا ولا تردا ولا الیکا الیکا، اس کو عبارت کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ سعی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو مارتے، نہ ہٹاتے آگے پیچھے، اور نہ یہ کہتے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو۔ پہلی حدیث میں پیدل، جبکہ اس حدیث میں سواری پر یعنی سعی کرنے کا یہ ذکر ہوا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ کسی میں پیدل چلے اور کسی میں سوار۔ تو آپ نے جو سعی فرمائی تو کوئی سعی تھی جس میں، تو اس سے آپ کا مقصود یہی تھا کہ امت کو اس پر رہنمائی فرمائیں کہ ہر دو طرح سے سعی یا طواف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ صفا مروہ کا ہو یا طواف بیت اللہ کا ہو۔ اگر آدمی جو ہے وہ اپنا آتا ہو آسانی تو سواری استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی عذر کی بات نہیں ہے کہ شرعی عذر کی بنا پر آپ نے ایسے کیا۔ بس معمولی اگر آدمی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے تو سواری پر بیٹھ سکتا ہے، وہ اگر نہیں محسوس کرتا اور چاہتا ہے کہ میں پیدل چلوں تو پیدل بھی چل سکتا ہے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ ہاں جی، اچھا جی، باقی یہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے کہ آج کل جب ہم دیکھیں تو وہاں سواری کا لانا اور بغیر عذر کے، تو یہ ایک دوسروں کو پریشان کرنے کی اور دوسروں کو متوجہ کرنے کی اور ایک نیا عمل انداز اپنانے کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے، جس سے گریز بہتر ہے۔ حدیث 2584، آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وان یعلا بن امیہ تھا، یعلا بن امیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف بالبیت، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا، مستبعا ببرد اخضرا، بکل مارتے ہوئے، اجتباع، ہاں اجتباع جو ہے یہ کیا ہے، بردن مستب، اجتباع خاص اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے، آپ نے شاید سنا ہو کہ آدمی جو ہے وہ پہلا جو 3 چکر رمل کرتا ہے نا، اس میں یہ وہ اجتباع بھی کرے، سنت طریقہ ہے کہ جو اوپر والی چادر ہے احرام کی، اس کی دائیں جانب جو ہے وہ اپنی دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر وہ اپنے بائیں کندھے کے اوپر لے آئے، اور باقی جو ہے وہ اسی طرح احرام کی چادر جو ہے وہ اپنے جسم پر رکھے، یہ کہتے ہیں اجتباع، یعنی دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کرے اور بغل کے نیچے سے بجائے اوپر کے بکل مارے، نیچے سے گزار کر چادر کو، تو وہ بائیں کندھے پر وہ چادر کا پلڑا جو ہے وہ رکھ دے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، ہاں جی، سبز رنگ کی چادر سے، بے بردن اخضر، تو معلوم ہوا کہ اگر ایک محرم کو سفید چادر جو ہے میسر نہ ہو تو وہ دوسرا کوئی بھی رنگ جو ہے اس کی چادر وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اصل جو ہے وہ سفید رنگ ہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کفن میں وائٹ کپڑا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر نہ مل رہا ہو تو پھر تو کوئی بھی کپڑا جو ہے وہ غنیمت جانو، بعض تو لوگ بیچارے جو ہیں وہ ان کو وہ کپڑا بھی نہیں ملتا، اور پھر سے اور ادھر ادھر کی گھاس وغیرہ اوپر ڈال کر اس کو، جیسا غزوہ احد میں کیا گیا۔ رواہ ترمذی ہو، امام ترمذی نے اس کی روایت کیا، ابو داود اب ابن ماجہ تب دارمی، اور اسی طرح امام ابو داود اور امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، 2584 حدیث ہے۔ تو اس حدیث کی سند جو ہے یہ تو ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابن جریج اور سفیان الثوری دونوں مدلس اور عنان ہیں، لیکن علم عمل جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہے، وہ اہل علم کا کوئی مخالفت نہیں، نہ ہی کہ اس پر عمل میں کسی کو اختلاف ہے۔ حدیث میں الفاظ مستبعن، جیسا کہ ذکر کیا میں نے، اس کا مطلب چادر لپیٹتے ہوئے دایاں کندھا ننگا کر کے طواف کرنا، اس کو استباع کہتے ہیں۔ یہ پہلے 3 چکر ہیں اس میں ایسا کرے، بعد میں وہ نارمل طریقے سے رام جو ہے وہ اپنے اوپر لے لے۔ آگے ہمارے پاس حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اتمروا من الجعرانۃ، ہاں جی، آ گیا جعرانہ مقام سے عمرے کا ذکر، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمرہ کیا جعرانہ مقام سے، رملو بالبیت، تو پھر آپ اپنے صحابہ سمیت رضی اللہ عنہم جب اندر تشریف لائے بیت اللہ شریف کے پاس مسجد الحرام میں، انہوں نے کیا کیا، فرملو بالبیت ثلاثا، انہوں نے ایک تو رمل کیا پہلے 3 چکر انہوں نے رمل یعنی تیز تیز چلے، جیسا کہ پہلے بھی گزرا ہے، وَجَعَلُوا أَرْضِيَتَهُمْ، اور انہوں نے رکھی اپنی چادریں جو پروڑی ہوئی تھیں احرام کی، تحت آباطہم، اپنی بغلوں کے نیچے سے، ثم قذفوا علی عواتقہم الیسریٰ، تو پھر انہوں نے وہی جو پلو تھے پلڑے تھے وہ جو کہ انہوں نے اپنی چادروں کے احرام کی، جو کہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے اس کندھے کے نیچے سے وہ نکال کر چادریں بائیں کندھوں کے اوپر وہ ڈال دیں، ثم قذفوا، پھر انہوں نے ان کو ڈال دیا چادروں کو، علی عواتقہم الیسریٰ، اپنے بائیں کندھوں پر۔ ابو داود، امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی حسن ہے حدیث 2585۔
سند حسن ہے، اور جعرانہ مکہ مکرمہ سے ایک کوس یا منزل نعین اور حوازن کی طرف. وہ نعین بنو ثقیف تھے نا، بنو، یہ اس کے بعد آپ ان سے جنگ کر کے واپس آ رہے تھے. مال غنیمتیں، غنیمت کے مال بھی وہاں اپنے اس مقام پر تقسیم کیے. ایک منزل حنین اور حوازن کی جانب کی بستی ہے کیرانہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حنین کی غنیمتیں بھی تقسیم کی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. وہاں کم و بیش 17 دن آپ نے قیام فرمایا. 17 دن. یہ بھی معلوم ہوا کہ طواف کے پہلے 3 پھیروں میں اجتباع سنت ہے. دن میں رکھیے گا، کیپ ان یور مائنڈ. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں اجتباع کے بارے میں، کب ہے اور کتنے چکروں میں ہے، اور اسی طرح رمل کیا چیز ہے، اور اس کا کب ہے، کس طواف میں ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے. آگے جی الفصل الثالث، فصل اسباب کی، اور اس میں پہلی حدیث 2586 ہے ہمارے پاس. وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ما ترکنا استلام هذین الرکنین، ہم نے نہیں چھوڑا چھونا ان 2 رکنوں کو، الیمانی، رکن یمانی، والحجر، اور حجر اسود کو، فی شدت، سختی کے حالات میں بھی، سخت حالات میں بھی، ولا رخائن، اور نارمل اور اچھے آسان حالات میں بھی. منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما، جب سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے، استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم نے بھی کبھی نہیں چھوڑا، کوشش یہی کی ہے. باقی چونکہ اس وقت تعداد حاجیوں کی بہت کم ہوتی تھی، تو اس لیے وہ آسانی سے چھو لیتے تھے ہر چکر میں. بقیہ اگر آدمی ایک بار بھی پوری طواف میں چھو لے، وہ بھی کفایت کر دے گا، اور نہ بھی چھو سکے اشارہ بھی کافی ہے، اور پورا اجر ہے اس کو. حدیث میں لفظ رخا، ان کا مطلب انڈر لائن کیجیے، آسانی، سہولت وغیرہ. اور آگے حدیث ہے، وفی روایت اللہما، اور شیخین کی روایت میں بھی، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں، قال نافع، امام نافع نے کہا ہے، جو امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ محترم ہیں، کہتے ہیں، رأیت ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، یستلم الحجر بیدہ، چھوتے ہوئے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے. ثم قبل یدہ، پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھو کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے بھی. ثم قبل یدہ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا، اسے بھی میں نے دیکھا. وقال، اور پھر کہنے لگے، ما ترکتہ منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے، میں نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ امام نافع نے ذکر کی ہے، شیخین صحیح بخاری صحیح مسلم میں 2587. دونوں رکن اسی مقام پر باقی اب بھی ہیں جہاں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور بقیہ دونوں رکنوں کا مقام جہلیت والوں نے بدل ڈالا تھا. ہیں جی، بقیہ دونوں رکن جو ہیں ان کا مقام جہلیت والوں نے بدل دیا تھا. مزید یہ معلوم ہوا کہ حجر اسود کو بوسہ دے کر پھر اسے چوم لینا سنت ہے. بوسہ دیا جائے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، معلوم ہوا کہ حجر اسود کو بوسہ دے کر اسے چوم لینا سنت، یعنی بوسہ بھی جیسے ہم نہیں کہتے ہیں اس کو، تو لیکن یہاں ہے کہ یستلم الحجرہ، یا مراد حجر اسود کو چھو کر، یا مراد ہے چوم کر نہیں، یہ لفظ غلطی سے ہو گیا. حجر اسود کو چھو کر، استلام ہوتا ہے ہاتھ سے چھونا، پہلے ہاتھ سے چھوئے پھر اس کو بوسہ دے، جیسے چوم لینا سنت ہے، کیونکہ یہاں کی یستلم الحجر بیدہ ثم قبل یدہ. ہاں یہ ہے بات، ذرا غلطی ہوگی، اس کو ذرا تصحیح کر لیجئے. یستلم الحجر بیدہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھوا، ثم قبل یدہ، پھر آپ نے
اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا. ہاں جی، ہاتھ سے چھونا اور پھر اسے چوم لینا، یہ ہے سنت. اسی طرح اگر چھڑی سے آپ چھو رہے ہیں تو چھڑی کو بھی چوم لینا چاہیے. پھر ہاتھ سے آپ چھو رہے ہیں تو بوسہ نہیں دے سک رہے تو پھر ہاتھ کو چوم لے. ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2588. وان ام سلمہ تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتی شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، انی اشتکی کہ بے شک میں کچھ بیماری محسوس کرتی ہوں، یعنی بخار یا اس قسم کی کمزوری جسمانی بخار کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی باری کے یعنی فرماتی ہیں کہ شکوت الی رسول اللہ انی اشتکی، اپنی بیماری کے بارے میں، بخار یا کوئی تکلیف تھی اس کے بارے میں شکایت کی. فقال، آپ نے فرمایا طوفی من وراء الناس، تم ایسے کرو کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے رہ کر طواف کرتی رہو. وانت راکبۃ، سال میں کہ تم سوار رہو، اپنی سواری پر سوار رہتے ہوئے لوگوں کے پیچھے رہ کر طواف کرتی رہو، یعنی جہاں ہجوم ہے یا رش ہے وہاں نہ جاؤ. فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت، کہتی ہیں کہ پھر میں نے طواف کیا آپ کے فرمانے پر، ارشاد فرمانے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھ رہے تھے، الی جنب البیت، بیت اللہ شریف کے ایک پہلو میں، بیت اللہ شریف کے ایک دیوار کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے آپ کے کہنے پر لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر طواف کیا. یقرأ والطور وکتاب مستور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو کہ نماز پڑھ رہے تھے اس میں آپ یہ تلاوت بھی کر رہے تھے اور میں سن رہی تھی. یقرأ والطور وکتاب مستور، سورہ طور، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، متفق علیہ. 2588 حدیث ہے. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حج میں بیمار کو سوار ہو کر طواف کرنا درست ہے. ہاں، تو بیمار جو ہے وہ تو بالولا طواف کرے گا، درست ہے، کیونکہ وہ سوار ہو کر شرعی عذر ہے. اس بنا پر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے بھی حدیثیں آئی ہیں اس میں بھی اصل یہی ہے کہ آدمی بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ پیدل ہی چلے. اگر تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے یا کمزوری یا اس قسم کی کوئی چیز تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سواری اگر ہے تو سوار پر بھی سوار ہو سکتا ہے. 2588. شیخ صاحب وہ فقہ کے شیخ صاحب کا میسج آیا ہے کہ کلاس جوائن کریں کیونکہ درمیان میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے. بس کی ایک حدیث یہ پڑھ لیجئے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کر رہے ہیں. وَعَنْ عابس بن ربیعہ، عابس بن ربیعہ یہ روایت ہے راہب کہ کہتے ہیں قال رأیت عمر، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یقبل الحجر کہ حجر اسود کو وہ بوسہ دے رہے تھے، ویقول اور یہ کہتے تھے انی لعالم بے شک میں یہ جانتا ہوں انک حجر بے شک تو ایک پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ تو نقصان. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور اگر ایسے نہ ہوتا کہ بے شک میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے، اگر ایسا موقع نہ ہوتا تو ما قبلتک، تو میں کبھی بھی تجھ کو یعنی میں بوسہ تجھے نہ دیتا. تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے پیروی کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل کو بھی حجر اسود جو کہ یمین اللہ ہے کو بھی بوسہ دینا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ہے، نہ اس لیے کہ یہ نفع نقصان دینے والا ہے. یہ جی اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.